الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین ان ضللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، انہ یقین جانو بے شک، لکم تمہارا عدو کھلا، مبین دشمن ہے، یعنی شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے، فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ، اگر تم ان کی بات بھی راہ راست سے پھسل گئے، فَاعْلَمُوا تو یاد رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے اور حکمت میں بھی کامل ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون، یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان یاتیہم اللہ فی ظلل، اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے آئے، والملائکۃ وقضی الامر، اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ بھی چکا دیا جائے، ابھی چکا دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر رہیں گے۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آیَةٍ بَیِّنَةٍ، بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی ساری کھلی نشانیاں ان کو دیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بعد اللہ کی نعمتوں کے آنے کے بعد، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان دو صفتوں کو ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے چونکہ اس کا اقتدار کامل ہے اس لیے وہ کسی وقت بھی تمہاری بدعملی کی سزا دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی حکمت بھی کامل ہے اس لیے وہی اپنی حکمت سے یہ طے کرتا ہے کہ اس کو کب اور کتنی سزا دینی ہے۔ لہٰذا اگر ایسے کافر فوری طور سے عذاب میں پکڑے نہیں جا رہے تو اس سے یہ سمجھ بیٹھنا حماقت ہے کہ وہ سزا سے ہمیشہ کے لیے بچ گئے۔ پھر دوسری آیت کے اندر مختلف کفار اور خاص طور پر یہود مدینہ اور اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں نظر آ کر ہمیں ایمان لانے کا حکم کیوں نہیں دیتا۔ یہ آیت اس قسم کے مطالبات کا جواب دے رہی ہے، وہ یہ کہ دنیا اس آزمائش کے لیے بنائی گئی کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے، کائنات میں پھیلی ہوئی واضح دلائل کی روشنی میں اللہ کی توحید، اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اس لیے اس آزمائش میں اصل قیمت ایمان بالغیب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست نظر آ جائیں تو آزمائش کیا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے جب غیب کی چیزیں انسان کو آنکھوں سے نظر آ جائیں تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا، اور ایسا اسی وقت ہوگا جب یہ کائنات ختم کر کے سزا و جزا کا مرحلہ آ جائے گا۔ معاملہ چکانے سے یہاں یہی مراد ہے۔